ایک آدمی ایک غریب انسان کی مدد کرنے کے لیے اسے ہر مہینے 10,000 روپے دیتا تھا اور یہ سلسلہ تقریباً اس نے 1 سال تک جاری رکھا. پھر ایک دن اس نے اس غریب آدمی کو 7,000 روپے دیے. غریب آدمی نے پیسے گنے اور سوچا کہ آج 3,000 روپے کم ہیں، لیکن چلو کوئی بات نہیں، نہ ہونے سے تو بہتر ہے. اور پھر اس دینے والے آدمی نے یہ سلسلہ پورے سال تک جاری رکھا. پھر اس کے بعد اس نے اسے ایک دن 5,000 روپے دیے. غریب آدمی نے وہ پیسے گنے اور بڑی حیرانگی سے اس سے پوچھا کہ صاحب پہلے آپ مجھے 10,000 روپے دیتے تھے، پھر آپ نے 7,000 روپے کر دیے اور اب یہ 5,000 روپے، سب خیریت تو ہے نا؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ پہلے میرے بچے چھوٹے تھے، میں بہت خوشحال تھا، گزارا آسانی سے ہو سکتا تھا، تو جو پیسے بچ جاتے تھے میں آپ کی مدد کر دیتا تھا. پھر میرے بچے بڑے ہو گئے، میری ایک بیٹی نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، اخراجات تھوڑے سے ذرا بڑھ گئے، اس وجہ سے میں نے آپ کو 7,000 روپے دینے شروع کر دیے. پھر سال بعد میرا بیٹا بھی بڑا ہو گیا، اس نے بھی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، میرے خرچے تھوڑے اور بڑھنے شروع ہو گئے، تو میں نے آپ کو 5,000 روپے دینے شروع کر دیے. تو اس غریب آدمی نے گھبراتے ہوئے پوچھا کہ صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو اس نے کہا میرے 5 بچے ہیں. تو اس غریب آدمی نے کہا کہ میں تو فکر مند ہوں کہ آپ اپنے سارے بچوں کو میرے خرچے پہ نہ ڈال دیں. یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ ہماری کی گئی مدد کو یا ہمارے احسان کو لوگ اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں، اور اگر ان کی مدد کرنا روک دی جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ کر کے دیکھ لیں، ہماری انتھک محنت کو لوگ صرف اور صرف قدرت کا کرم سمجھنے لگتے ہیں، ہماری لگن کو لوگ صرف دعاؤں کا نتیجہ سمجھتے ہیں، ہمارے صبر کو اور ہماری برداشت کو لوگ ہماری صرف اچھی قسمت سمجھتے ہیں، اور ہماری کامیابیوں کو صرف اور صرف ماں باپ کی دعائیں سمجھتے ہیں. مانا کہ خدا کے کرم کے بغیر ہم سانس بھی نہیں لے سکتے، مانا کہ قسمت ساتھ نہ دے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، مانا کہ ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر آپ کچھ نہیں بن سکتے. لیکن ایک ماں کے اگر 5 بچے ہیں، ماں 5 کے لیے برابر دعا کرتی ہے، بلکہ جو سب سے نکما، جو پیچھے رہ جانے والا ہوتا ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ دعائیں کرتی ہے، لیکن اس کا کچھ نہیں بنتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی محنت، آپ کی لگن، آپ کی دور اندیشی، آپ کی نیک نیتی، آپ کی حاضر دماغی، آپ کی وقت کی پابندی اور بلا بلا بلا، یہ سب چیزیں جب تک آپ کے اندر نہیں ہوں گی، قدرت اپنا کرم نہیں دکھائے گی، ماں آپ کے لیے دعائیں کرے گی، اس میں کوئی اثر نہیں ہوگا، اور قسمت تو گئی بھاڑ میں. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو میں اس بات کا انکار بالکل نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ کے کرم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. قسمت نہ ہو تو آپ کچھ بھی کرتے پھریں، اور اگر ماں باپ کو ستا دیا تو پھر تو آپ فارغ ہیں نا. بالکل آپ کے اندر خود بھی کچھ ہونا چاہیے ہے، سمجھے؟